السلام علیکم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محترم حضرات، میں اس مختصر سے وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہے، نہ ہی ہمیں ان سے کوئی رشتہ داری رہی، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی جانی یا مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تذکیریں بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کے حسن و جمال کی بنا پر ان سے عقیدت رکھتے ہیں؟ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں تو ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی بنا پر اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم مصر کی کلوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو اس کے حسن و جمال کی بنا پر اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے، جو ان کمالات کا مجموعہ بھی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے، جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطل کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں جاری ہے۔ وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا اور آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف سے بھی تو بھلا انکار نہیں کرتا، لیکن نوشیروان کا عدل و انصاف میرے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، جس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ میرے دوستوں، ہم مصر کی کلوپیٹرا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ خاک کو آسمان سے اور ذرے کو پروت سے بھلا کیا نسبت ہے۔ میرے رسول کے حسن کا مقابلہ تو مصر کا وہ حسین بھی نہیں کرتا کہ جسے دیکھ کر چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ کمال ہے اس نے یوسف پر، فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی عیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی۔ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر عادل بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کے کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر کمال رکھ دیے تھے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلف تھا، نوح کی تبلیغ تھی، اسماعیل کا ایثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حزن تھا، یحییٰ کی پاک دامی تھی۔ رب کائنات نے میرے نبی میں ہر کمال رکھ دیے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں، وحشی درندہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان کے اندر دل کی جگہ پتھر کا ٹکڑا ہے، جس انسان کے اندر نبی کریم کی لگن نہیں، نبی کریم کی الفت کا جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ایسے دل والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص جب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، جب تک ایماندار نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کے عزیز و قارب سے زیادہ، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ان سے زیادہ محبت تو نہیں، اور اگر ہے تو اس کا مطلب افسوس کے ساتھ میرے دوستو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔
میں اور میرے پروردگار نے بھی فرما دیا کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں خون کے بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔